بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور باقی وہاں تمام لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس وقت عرب کے زمانے میں اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ دیہات میں بچہ پلے، عربی زبان سیکھ سکے اور دیہاتی زندگی میں اس کی خوب اچھی صحت بنے۔ ایک دائیوں کا قافلہ مکہ کی طرف گیا۔ دائیوں نے ان گھروں کی تلاش کی جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ دائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے بھی آئیں، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو آپ کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اس لیے آگے بڑھی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے ان کو کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، کیونکہ یہ خوش قسمتی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو ان کو معلوم ہوا کہ سب دائیوں نے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا ہے، اب صرف وہ ہی بغیر بچے کے رہ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ رہ گیا ہے جو کہ یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری ساری دائیاں بچہ لے کر گئی ہیں، کیوں نہ اس یتیم بچے کو لے لیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے فرمایا کہ کیوں نہیں، تم لے لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے ہی ہمیں خیر و برکت عطا کر دے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمہ سعدیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ ان کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنا خوبصورت اور حسین و جمال بچہ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس یوں ہی آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ نے مسکرایا اور اپنی آنکھیں کھولی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف پھیل گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی، پھر آپ کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب آپ کو دودھ پلایا تو آپ نے بائیں طرف سے نہ پیا اور دائیں طرف سے فوراً دودھ پینے لگے، اور ہمیشہ دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے تھے اور ہمیشہ یہی رہا، آپ دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے ان کا بچہ تھا وہ دودھ پیتا رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی سواری پر بیٹھی تو آپ کی کھچر اس طرح تیزی سے دوڑی کہ باقی سب سواریوں کو اس کھچر نے پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے یہ کھچر سب سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ باقی دائیاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ یہ کیسے ہو گیا اور اتنی تیزی سے یہ کیسے دوڑ رہا ہے؟ پھر یہ قافلہ بنو سعد کی بستی میں پہنچا۔ ان دنوں یہ علاقہ بہت ہی خشک تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس شام میری بکریاں چارہ چر کر آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ چارے کی وجہ سے ان کے تھنوں میں دودھ بہت کم ہوتا تھا اور بہت ہی مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا جب دودھ نکالا تو ہمارے گھر کے تمام برتن بھر گئے، اور یہ ہم جان گئے کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہیں۔ آس پاس سب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہی آتی رہی اور دوسرے لوگ تعجب ہی کرتے رہے۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینوں میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔
جب آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ پیاری پیاری باتیں کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئیں۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور اب ہماری یہ آرزو تھی کہ آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لی کہ میں آپ کو 2 سال اور رکھ لوں۔ جب میں نے یہ بات بار بار حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہی تو آپ کی والدہ مان گئی اور پھر سے میں آپ کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو آپ باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے۔ آپ نے ایک دن پوچھا کہ اے امی جان، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے۔ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اندیشہ اور بہن شائمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہ دن کو بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو بھی ان کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ خوشی خوشی جاتے اور خوشی خوشی گھر واپس آتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بچے خوفناک انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی سے آئیے، پتہ نہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئی۔ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا اور چہرے پہ زردی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ دونوں سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور مجھے لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور پیٹ میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے اور اس چیز کو نکال کر انہوں نے باہر پھینک دیا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وجوہات معلوم ہوتی ہیں کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثر ڈالتا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو گھر لے آئے اور ہم نے اپنے شوہر کو بتایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے فرمایا کہ اے حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اس بچے کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گئی اور پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور فرمایا کہ میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کے پاس آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ کہیں گم ہو گئے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً ہی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کے مل جانے کی دعا کی اور پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی پر پہنچے۔ وہاں پر ایک درخت نظر آیا اور اس درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نظر آئے۔ آپ کے دادا نے پوچھا بیٹا آپ کون ہیں؟ اس وقت آپ قد بڑا کر چکے تھے۔ آپ کے دادا آپ کو پہچان نہ سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر
حضرت عبد المطلب بولے کہ تم پر میری جان قربان۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تمہارا دادا ہوں۔ پھر آپ کو سینے سے لگا کر رونے لگے اور آپ کو گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور پورے مکہ کی دعوت کی۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، آپ محمد کو کیوں لے آئی؟ آپ تو چاہتی تھی کہ آپ کے پاس کچھ اور وقت رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اب بڑے ہو چکے ہیں، اب میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر بہت حیرت مند ہوئی اور بولی کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ تب انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ایسے کئی معجزات دیکھ چکی تھی جو انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو بتائے۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی کھچر دوڑتی نہیں تھی، وہ اپنی سانس بھی پوچھ پوچھ کے لیتی تھی، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ سب سواریوں سے آگے نکل گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جہاں جہاں بھی پڑتے تھے وہاں وہاں خوشحالی پیدا ہوتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ایسی تھی کہ جیسے گلاب کا پھول۔ آپ کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے اوپر ہر وقت ایک بادل چھاؤں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔